یہ بیان سن کر جائیے کیونکہ یہ بیان آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، اگر آپ اپنی نافرمان بیوی کو یہ بیان سناتے ہیں تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کی بیوی کا دل آپ کی طرف ضرور مائل ہوگا۔ یہ بیان نہ صرف اس کے دل کو نرم کرے گا بلکہ اسے یہ بھی سکھائے گا کہ شوہر کے ساتھ محبت اور احترام کا رشتہ کیسے قائم کیا جاتا ہے۔ میں اس وقت خاص طور پر ان عورتوں سے مخاطب ہوں جو اپنے شوہر کو یہ 5 جملے بڑے ہی شوق سے بولتی ہیں۔ اے عورتوں، کبھی بھی اپنے شوہر کو یہ 5 جملے مت بولنا جو آپ کے رشتے کو کمزور کریں اور آپ کی خوشیوں کو برباد کر دیں۔ یہ 5 جملے تمہاری زندگی میں سے سکون، چین و قرار سب کچھ ختم کر دیں گے۔ تمہاری زندگی اجڑ جائے گی، تم دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گی، آخرت میں بھی ذلیل ہو جاؤ گی، دنیا میں بھی تباہ ہو جاؤ گی، آخرت میں بھی تباہ ہو جاؤ گی۔ ان 5 جملوں کی وجہ سے موت کے وقت تمہارا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا اور موت کے بعد قبر کے اندر تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے یہ بیان مکمل سنیں اور ان 5 جملوں اور گناہوں سے جلد از جلد توبہ کریں جو گناہ تمہاری دنیا اور آخرت تباہ کر دیں گے۔ یاد رکھیں، جو عورت اپنے شوہر کو یہ 5 جملے بولتی ہے وہ اپنی زندگی کی ناکامی کو خود اپنے ہاتھوں سے لکھتی ہے۔ یہ الفاظ نہ صرف شوہر کے دل کو زخمی کرتے ہیں بلکہ آپ کی عزت اور محبت کے بندھن کو بھی توڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ بیان سن لیا اور اسے اپنی زندگی میں اپنایا تو آپ کا رشتہ مضبوط ہو سکتا ہے اور آپ کی ازدواجی زندگی خوشیوں سے بھر سکتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جو آپ کی زندگی میں سکون اور محبت کی ایک نئی شروعات دے سکتا ہے۔ آخر وہ کون سے 5 جملے ہیں جو عورت کی زندگی تباہ و برباد کر دیتے ہیں؟ وہ جملے بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک گنہگار عورت کی عبرتناک کہانی سناتی ہوں۔ وہ گنہگار عورت جو اپنے شوہر کو یہ 5 جملے بڑے ہی شوق سے بولتی تھی، پھر اس کا انجام کیا ہوا ایک بار ضرور سنیں۔ اس کا عبرتناک انجام سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی تھی جو حافظ قرآن بھی تھی۔ اس کی خوبصورتی ایسی تھی کہ دیکھنے والے دم بخود رہ جاتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ اگر چاند بھی اس کے چہرے کو دیکھ لے تو وہ بھی شرما جائے۔ اس کی پیشانی پر عبادت کی روشنی اور دل میں تقوی کی چمک تھی۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ اس کی شخصیت کا ہر پہلو ایسا تھا جو دل کو چھو لے۔ اس کی خوبصورتی کے چرچے گاؤں کی گلیوں سے لے کر دور دراز علاقوں تک پہنچ چکے تھے۔ لوگ اس کے حسن کو دیکھ کر حیران رہ جاتے اور اکثر کہتے، یہ لڑکی دنیا کی زینت نہیں بلکہ جنت کا تحفہ معلوم ہوتی ہے۔ وہ اپنی خوبصورتی سے زیادہ اپنی عبادت گزاری کے لیے مشہور تھی۔ اس کی راتیں قیام میں گزرتی اور دن قرآن کی تلاوت اور ذکر و اذکار میں۔ لوگ کہتے تھے، حسن اگر عبادت کے لباس میں ہو تو وہ دلوں کو اللہ کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ اس کے اندر 3 ایسی خوبیاں تھیں جو ہر کسی کو اس کی طرف زبردستی کھینچتی تھیں۔ پہلی خوبی، نمبر 1، وہ عبادت گزار تھی۔ نمبر 2، وہ بے مثال خوبصورت تھی اور نمبر 3، اب تک کنواری بھی تھی۔ ہر لڑکا اس کے ساتھ شادی کرنے کی تمنا لیے دل میں ایک امید رکھتا تھا۔ لوگ کہتے، جو اس لڑکی کو اپنا نصیب بنائے گا وہ دنیا اور آخرت دونوں کا کامیاب انسان ہوگا۔ اس کی چال، اس کے بات کرنے کا انداز اور اس کی شرم و حیا سب کو حیرت میں ڈال دیتے تھے۔ وہ اپنی نظروں کو ہمیشہ جھکا کر رکھتی اور کہتی، آنکھوں کی پاکیزگی دل کی پاکیزگی کی ضمانت ہے۔ اس کی زندگی کا ہر ایک لمحہ ایک مثال تھا
اور اس کی شخصیت ہر انسان کو یہ سکھاتی تھی کہ حسن تبھی مکمل ہوتا ہے جب اس کے ساتھ تقوی اور عبادت ہو۔ لوگ اس کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہتے کہ یہ لڑکی زمین پر اللہ کی رحمت کا نمونہ ہے، جس کا ہر پہلو اس کی خوبصورتی اور نیکی کا عکس ہے۔ تمام لڑکوں میں سے آخر کار ایک خوش نصیب لڑکے کا نصیب جاگ اٹھا۔ وہ لڑکا جس کی قسمت کا ستارہ چمکا، اس خوبصورت لڑکی کے ساتھ اس لڑکے کا نکاح طے پا گیا۔ گاؤں بھر میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی، ہر طرف سے مبارکباد کے پیغامات آنے لگے اور ہر زبان پر ایک ہی جملہ تھا، یار تو بڑا ہی خوش نصیب نکلا، تجھے دنیا کی سب سے حسین اور نیک لڑکی نصیب ہوئی ہے۔ جب شادی کا دن آیا تو ہر آنکھ اس جوڑے کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھی۔ دلہن سفید لباس میں قرآن کی روشنی اور حسن کی چمک کے ساتھ ایسی لگ رہی تھی کہ جیسے کوئی آسمانی حور زمین پر اتر آئی ہو۔ دلہا خوشی اور شکر کے جذبات سے لبریز ہر لمحے یہی سوچ رہا تھا کہ اللہ نے اس پر کتنا بڑا کرم کیا ہے۔ لوگ اسے کہتے، تجھے اللہ نے اپنی رحمتوں سے نوازا ہے، اس لڑکی کا ملنا کسی معجزے سے کم نہیں۔ ہر شخص یہ کہتا، تو نے اپنی قسمت کو جگا لیا ہے، یہ لڑکی نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ نیک بھی ہے، اور ایسی بیوی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ خیر، دلہا کمرے کے اندر داخل ہوا تو دلہن پلنگ پر بیٹھی ہوئی تھی، شرم سے جھکی ہوئی، جیسے کوئی چاند اپنی روشنی چھپائے بیٹھا ہو۔ کمرے میں مکمل سکون تھا۔ دلہن کے لباس کی خوشبو اور ماحول کی خاموشی نے سب کچھ خاص بنا دیا تھا۔ دلہا آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے دلہن کے قریب آیا۔ دل میں خوشی اور جذبات کا ایک طوفان تھا۔ وہ اپنے آپ سے کہہ رہا تھا، آج سے یہ میری زندگی کی ساتھی ہے، میرا سکون ہے، میرا سہارا ہے۔ یہ کہتے ہوئے دلہا اس کے قریب بیٹھا اور نرم لہجے میں بولا، اے میری شریک زندگی، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہیں ہر خوشی دوں گا اور تمہارے دکھوں کو اپنے دل پر رکھ کر اپنے دکھ سمجھ کر انہیں برداشت کروں گا، سہوں گا۔ میں تمہاری عزت کروں گا اور تمہارے ماں باپ کی خدمت ایسے کروں گا جیسے اپنے والدین کی کرتا ہوں۔ زندگی کی ہر آزمائش میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے اور میں تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ خیر، خوبصورت بیوی کے ساتھ خوبصورت لمحات گزرتے گئے۔ ان کی زندگی محبت اور سکون کا حسین امتزاج بن گئی۔ ہر دن ایک نئی خوشی لے کر آتا اور شوہر ہمیشہ اپنی بیوی کو دیکھ کر دل ہی دل میں شکر ادا کرتا کہ اسے دنیا کی سب سے حسین اور نیک بیوی ملی ہے۔ لیکن ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، وقت بدل ہی جاتا ہے، وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ زندگی کی خوشیوں میں کبھی کبھار ایسے امتحانات آتے ہیں جو انسان کو اندر سے توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ بیوی کی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا جو ہر کسی کے لیے ناقابل یقین تھا۔ اسے ایک مہلک بیماری نے جکڑ لیا۔ بیماری نے نہ صرف اس کے جسم کو کمزور کیا بلکہ اس کی خوبصورتی کو بھی ماند کر دیا، جو کبھی لوگوں کے لیے باعث حیرت تھی۔ شوہر دن رات اس کی خدمت کرتا، اس کی حالت دیکھ کر اس کے دل میں درد بڑھتا جاتا، مگر وہ ہمت نہیں ہارتا۔ وہ اللہ سے دعائیں کرتا، یا اللہ میری بیوی کو صحت دے، یہ میرے دل کا سکون ہے۔ مگر ایک دن وہ وقت بھی آ ہی گیا جب موت نے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہمیشہ کے لیے اس سے چھین لی۔ بیوی کا انتقال ہو گیا اور وہ شوہر جس نے اپنی زندگی کی سب خوشیاں اس کی مسکراہٹ میں دیکھی تھی، مطلب اپنی بیوی کی مسکراہٹ میں دیکھی تھی، گہرے صدمے میں ڈوب گیا۔ جب عورتیں اس کی میت کو غسل دینے لگی تو ایک عجیب منظر ان سب کے سامنے آیا۔ وہ بیوی جو کبھی خوبصورتی کی مثال تھی، جس کا حسن چاند کو شرما دیتا تھا، اس کی صورت اب بدل چکی تھی۔ اس کے چہرے پر ایسی سختی اور بدصورتی چھا گئی تھی کہ عورتیں اسے دیکھ کر کانپ اٹھیں۔
انہوں نے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی یہ وہی لڑکی ہے جو کبھی دنیا کی سب سے حسین ہوا کرتی تھی، کیا ہوا ہے اس کو؟ اس کی صورت کیوں بدلتی جا رہی ہے؟ شوہر بھی اس منظر کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایک بزرگ خاتون نے کہا یہ دنیاوی حسن کا انجام ہے جو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ شاید اس کے دل میں غرور تھا یا شاید اس نے اپنی عبادت میں کمی کی ہے۔ حسن اور خوبصورتی اللہ کی امانت ہیں اور جب ان کا غلط استعمال ہو تو انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب بیوی کی میت کو غسل دیا گیا اور کفن پہنا دیا گیا تو گھر اور گاؤں میں عجیب سا ماحول چھا گیا۔ لوگ میت کو کندھوں پر اٹھانے لگے، لیکن جیسے ہی انہوں نے میت کو اٹھایا تو سب لوگ حیران رہ گئے کہ میت کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ لوگوں کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی بھاری پتھر یا لوہے کے بوجھ کو اٹھا رہے ہوں۔ جنازہ اٹھانے والے لوگ قدم قدم پر تھک رہے تھے، کوئی گرتا کوئی سنبھلتا، مگر بڑی ہی مشکل سے وہ میت کو قبرستان لے کر پہنچے۔ لیکن جیسے ہی قبر کھودی گئی تو ہر کوئی دیکھ کر دھنگ رہ گیا۔ قبر کے اندر عجیب و غریب منظر تھا، کیڑے مکوڑے، بچھو اور سانپ سب اپنا منہ کھولے بیٹھے تھے جیسے وہ 1 ماہ کے بھوکے ہوں اور ان کے لیے کوئی اچھی سی غذا آ رہی ہو۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کچھ لوگوں نے استغفار پڑھنا شروع کیا اور کچھ خوف کے مارے دور ہٹ گئے۔ شوہر جو اپنی بیوی کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا زمین پر گر کر بے بسی کے عالم میں کہنے لگا، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری بیوی کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس کے قریب موجود ایک بزرگ نے آہستہ سے کہا، یہ خوبصورتی اور دنیاوی فخر کا انجام ہے۔ جب انسان اپنی زندگی کو اللہ کی نافرمانی اور غرور میں گزار دے تو قبر میں یہی انجام ہوتا ہے۔ دنیا کا حسن اور جوانی ختم ہو جاتی ہے مگر اعمال ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ خیر، لوگوں نے بڑی ہی مشکل سے پہلی قبر کو بند کیا اور دوسری جگہ قبر کھودنا شروع کر دی، لیکن جیسے ہی زمین کھودی گئی، مطلب دوسری قبر تیار کی گئی، سب کے چہرے خوف سے سفید ہو گئے، کیونکہ دوسری قبر کے اندر بھی وہی منظر تھا جو پہلی قبر کے اندر دیکھا گیا۔ کیڑے مکوڑے، سانپ اور بچھو اپنے منہ کھولے بیٹھے تھے جیسے وہ کسی غذا کے منتظر ہوں۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود ہر شخص حیرت اور خوف میں مبتلا ہو گیا۔ پھر تیسری قبر کھودی گئی اور پھر چوتھی، یہاں تک کہ 10 قبریں کھودی گئیں، مگر ہر قبر میں وہی بھیانک منظر تھا۔ لوگ گھبرا گئے اور سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیا کریں۔ وہاں موجود ایک بزرگ نے کہا، بھائی تم جہاں بھی قبر کھودو گے یہ کیڑے مکوڑے تمہیں وہی ملیں گے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے اور اس کا مطلب یہی ہے کہ اس میت کو اسی حال میں دفن کیا جائے، مطلب انہی کیڑے مکوڑوں کے ساتھ اس کی تدفین کر دو۔ بزرگ کے ان الفاظ نے سب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ لوگ سوچ میں پڑ گئے، لیکن پھر بزرگ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے سب نے فیصلہ کیا کہ میت کو دفن کرنا ہی بہتر ہے۔ سب نے آنکھیں بند کی جیسے وہ اس منظر کو دیکھنا ہی نہ چاہتے ہوں، اور بڑی ہی تیزی سے میت کو قبر کے اندر رکھ دیا۔ جلدی جلدی مٹی ڈالی گئی اور سب لوگوں نے خوف کے عالم میں وہاں سے دور ہونے کی کوشش کی۔ وہ قبرستان سے گھر کی طرف بھاگ رہے تھے، لیکن پیچھے سے شوہر نے بلند آواز میں سب کو پکارا، اے بھاگنے والو ٹھہرو، پہلے یہ تو جانو کہ میری بیوی کی قبر کے اندر عذاب کی وجہ کیا ہے، آخر کن گناہوں نے اس کی تمام عبادات کو ضائع کر دیا اور اسے دنیا کے سامنے ذلیل و خوار کر دیا۔ یہ سنتے ہی سب کے قدم رک گئے اور سب لوگ پلٹ کر واپس آ گئے۔ ہر کوئی حیران اور متجسس تھا۔ سب نے ایک ساتھ کہا، بتاؤ وہ کون سے گناہ تھے جو بڑے شوق سے کرتی تھی تیری بیوی؟ تیری بیوی نے کون سے گناہ کیے، کون سی نافرمانیاں کی جن کی وجہ سے
اس کی دنیا بھی خراب ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ شوہر نے سب کو قریب آنے کے لیے کہا اور جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو اس نے کہا نہیں، تم ایسا کرو، اپنی عورتوں کو بھی بلا لو تاکہ وہ بھی یہ باتیں سن سکیں اور سبق حاصل کر سکیں۔ یہ بات سن کر مردوں نے اپنی بیویوں کو بلایا۔ تھوڑی ہی دیر میں سب عورتیں اکٹھی ہو گئیں، مرد بھی اکٹھے، عورتیں بھی اکٹھی۔ شوہر نے سب لوگوں اور عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لوگوں سنو اور سمجھو، میری بیوی کی خوبصورتی، اس کی عبادات اور اس کا حسن سب ضائع ہو گیا، کیونکہ اس نے 5 ایسے گناہ کیے ہیں جو نہ صرف اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے بلکہ اس کے اعمال کو بھی برباد کر دیا۔ میں تمہیں صرف اتنا کہوں گا، اپنی عورتوں کو کہو کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے شوہروں کو یہ 5 جملے کبھی نہ بولیں۔ عورتوں نے کہا، جلدی سے بتائیے وہ کون سے 5 جملے ہیں جو ہمیں اپنے شوہروں کو نہیں بولنے چاہیے۔ شوہر نے گہری سانس لی اور آنکھوں میں آنسو بھرے لہجے میں کہا، میری بیوی کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ باتوں باتوں میں مجھے میری غربت کے تانے دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی تم غریب ہو اور میرے میکے والے امیر ہیں، انہوں نے میرے اوپر ظلم کیا، مجھے تم جیسے نکمے اور غریب شخص کے ساتھ باندھ دیا۔ اس کا یہ جملہ مجھے دل کی گہرائیوں تک زخمی کر دیتا تھا۔ میں ساری رات یہ سوچ کر روتا تھا کہ میری بیوی مجھے غربت کی وجہ سے حقیر سمجھتی ہے، حالانکہ میں اپنی استطاعت کے مطابق اس کی ہر ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ بات میرے دل کو چھید دیتی تھی اور میں اللہ کے سامنے شکوہ کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ یا اللہ، میں کب تک یہ تانے سنوں گا؟ شوہر نے کچھ دیر توقف کیا، پھر کہا، میری بیوی کا دوسرا جملہ یہ تھا کہ جب میں پورے دن اس کے لیے محنت کرتا، کام کرتا، سخت مزدوری کر کے گھر لوٹتا تو وہ کبھی میرے لیے نرم لہجے میں استقبال نہیں کرتی تھی۔ میں تھکا ہارا آتا تھا لیکن وہ مجھے دیکھتے ہی ایسے جملے بول دیتی تھی جو میری تھکن کو اور زیادہ بڑھا دیتے تھے۔ وہ کہتی، تم سے تو کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا، تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا آتا، تھوڑا سا کام کرتے ہو اور تھک بھی جاتے ہو۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل پر بوجھ ڈال دیتے تھے اور میں پوری رات اللہ سے فریاد کرتا رہتا تھا کہ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے۔ شوہر نے اپنی بات جاری رکھی اور کہا، میری بیوی کا تیسرا جملہ یہ تھا کہ وہ میرے ماں باپ کو گالیاں دیتی تھی، وہ انہیں ناپسند کرتی تھی اور ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرتی تھی جو میں کبھی کسی دشمن کے لیے بھی نہ کہوں۔ میں اپنے ماں باپ کا احترام کرتا تھا، لیکن جب وہ میرے ماں باپ کو برا بھلا کہتی تو میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ جس ماں نے مجھے پالا، جس باپ نے میری پرورش کی، وہ ان کے لیے اتنی بے رحم کیوں ہے؟ یہ کہہ کر شوہر نے سر جھکا لیا اور کہا، یہ جملے نہ صرف میرے دل کو زخمی کرتے تھے بلکہ میری زندگی کو یہ بے سکون بنا دیتے تھے۔ شوہر نے گہری سانس لی اور کہا، میری بیوی کا چوتھا جملہ یہ تھا کہ وہ ہر اس بات سے میری ناشکری کرتی تھی جسے میں محبت اور محنت سے اس کے لیے کرتا تھا۔ میں اس کے آرام اور خوشیوں کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا تھا، مگر وہ میرے ہر احسان کو فراموش کر دیتی تھی۔ وہ کہتی، تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے؟ یہ الفاظ میرے دل کو چھلنی کر دیتے تھے اور مجھے اپنی محنت بیکار لگنے لگتی تھی۔ ناشکری انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے اور میری بیوی اسی میں مبتلا تھی۔ پھر شوہر نے لرزتے ہوئے کہا، میری بیوی کا پانچواں جملہ سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ وہ اپنے حسن پر تکبر کرتی تھی، اپنے حسن پر ناز کرتی تھی۔ وہ کہتی، میری خوبصورتی کی وجہ سے تم خوش قسمت ہو، ورنہ تم جیسے کے نصیب میں تو کچھ
کچھ بھی نہیں آ سکتا تھا۔ لوگوں یاد رکھو، تکبر اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، اور جو اس چادر کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل کر دیتا ہے۔ یہی وہ تکبر تھا جس نے میری بیوی کے حسن کو قبر میں کیڑوں اور سانپوں کا شکار بنا دیا۔ اس کے تکبر نے اس کی تمام عبادات کو ضائع کر دیا اور اس کا حسن آخرت میں اس کے لیے وبال بن گیا۔ شوہر نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، لوگوں میں تم سے یہی کہتا ہوں، اپنی بیویوں کو سمجھاؤ کہ وہ یہ 5 جملے اپنے شوہروں کو کبھی نہ بولیں، کیونکہ اگر وہ یہ جملے بولیں گی تو یاد رکھنا کہ وہ دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، ان کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی۔ آخر میں شوہر نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ ہمیں ان 5 گناہوں سے بچا۔ میرے ملک کی، میرے معاشرے کی عورتوں کو ان 5 گناہوں سے بچا، ان کے الفاظ کو زبان پر لانے سے محفوظ رکھ اور ان کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پیاری اسلامی بہنوں، آپ نے سن ہی لیا کہ وہ کون سے 5 گناہ تھے جن کی وجہ سے اس کی قبر کے اندر عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام عبادات کو ضائع کر دیا۔ پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی عطا کرے جو صرف اسی کے حکموں کے مطابق